بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اولی العزت والتکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی نے موجودہ حالات کے تناظر میں معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا فرق پوچھا ہے، تو اس سلسلہ میں ہماری عرض یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اصطلاح شرع کے اعتبار سے معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا میں فرق ہے۔ لغت کی روح سے لفظ معصوم عصمت سے بنا ہے، اور عصمت کا معنی ہے روکنا، بچانا، محفوظ کرنا، حفاظت کرنا، رذائل اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ اسی طرح لفظ محفوظ حفظ اور حفاظت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو دل و دماغ میں محفوظ کرنا، نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، غیر مناسب چیزوں کو روکنا اور ان کو دور کرنا۔ پھر معصوم اور محفوظ دونوں اسم مفعول ہیں اور مترادف المعنی ہیں، یعنی ہم وزن بھی ہیں اور ہم معنی بھی ہیں۔ تو کسی شخص کا رذائل سے، خطاؤں سے، غیر مناسب چیزوں سے، صفات قبیحہ سے مأمون اور محفوظ ہونا، پاک اور صاف ستھری عمدہ خوبیوں کا مالک ہونا معصوم اور محفوظ کہلاتا ہے۔ یہ تمام معانی لغت کی مشہور ترین کتابوں المنجد، المعجم الوسیط، مصباح اللغات، القاموس اور فیروز اللغات وغیرہ سے لیے گئے ہیں۔ تسلی کے لیے ان کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لغوی اعتبار سے معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ البتہ اصطلاح شرع کے اعتبار سے دونوں میں فرق کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ملائکہ اور انبیاء کے علاوہ اصطلاح شرع کے لحاظ سے کوئی معصوم نہیں۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفردات القرآن میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ عصمت الانبیاء کا معنی ہے انبیاء کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اول یہ کہ ان کو صاف، شفاف اور پاکیزہ جوہر سے پیدا کیا۔ اس جملے پر ہم عرض کریں گے کہ اس خاصیت میں کوئی دوسرا شخص حضرات انبیاء کرام کے اس خاصیت میں شریک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام نطفے ناپاک ہیں، مگر وہ نطفہ جس سے انبیاء کی تخلیق ہوئی اور وہ خود انبیاء کرام کے نطفے پاک ہیں، یعنی دو نطفوں کے علاوہ باقی سارے نطفے ناپاک ہیں۔ ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق جن نطفوں سے ہوئی، اور خود حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا جو نطفہ ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں دوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اور روحانی فضائل سے آراستہ و مزین فرمایا ہے، ان کو استقلال بخشا اور نزول سکینہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ سوم، ان کے دلوں کی حفاظت کر کے ان کو استقامت علی الدین کی خاص توفیق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے،
اور ہمارے حضور پر نور شافعی یوم النشور علیہ تحیت و ثنا سے تو اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں ارشاد فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالی لوگوں سے تمہیں بچائے گا، یعنی تمہیں محفوظ فرمائے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصوم اور محفوظ میں لغوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور باقی رہا اصطلاح شرع کا فرق، تو فتح الباری شرح بخاری میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عصمت الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حفظهم من النقائص وتخصیصهم بالکمالات النفیسۃ والنصرۃ والثبات فی الامور وانزال السکینۃ والفرق بینہم وبین غیرہم ان العصمۃ فی حقہم بطریق الوجوب وفی غیرہم بطریق الجواز، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے عصمت یہ ہے کہ تمام نقائص سے وہ محفوظ ہیں، اور کمالات نفیسہ یعنی عمدہ کمالات اور نصرت الہیہ اور انزال سکینہ کے ساتھ مختص ہیں۔ پھر انبیاء کرام اور غیر انبیاء کی عصمتوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت کا ثبوت واجب ہے، یعنی کہ انبیاء کی عصمت نصوص قطعیہ سے یقیناً ثابت ہے، اور ان کے علاوہ کی جو عصمت ہے وہ محض جائز ہے کہ یہ نصوص ظنیہ سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے یقیناً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عمدۃ القاری شرح بخاری میں حرف آخر کے طور پر یہی الفاظ نقل فرمائے۔ فلہذا ان تمام مباحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرات انبیاء کرام اس طرح معصوم ہیں کہ خطا کا احتمال قطعاً ممتنع ہو گیا، یعنی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خطا کا احتمال ہی نہ ہو، اور غیر انبیاء جن کو اصطلاح میں محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے وہ سب محفوظ عن الخطا ہیں، مگر احتمال خطا موجود ہے۔ البتہ محفوظ عن الخطا ہستیوں میں بھی چند ہستیاں ایسی ہیں جو خاص ہیں، اور ان کے حق میں اللہ تعالی جل شانہ نے آیہ تطہیر کو نازل فرمایا، اور ان کے شان میں حدیث کسا کا ورود ہوا، جن کی وجہ سے محفوظ عن الخطا ہونے کے باوجود آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اور حدیث کسا کے ورود کے بعد ان ہستیوں میں بھی اب خطا کا احتمال ممکن نہیں رہا۔ وہ چار ہستیاں ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ ایک مولا کائنات مولا کل سیدنا و مولانا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی، اور سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مقدس ہستی ہے، یہ بھی خطا کے احتمال سے پاک اور صاف ہیں۔ اسی طرح ان کے شہزادے حضرات حسنین کریمین علیہم السلام، یہ چار ہستیاں ایسی ہیں کہ حدیث کسا اور آیہ تطہیر میں شامل ہیں۔ فلہذا باوجود اس کے کہ لفظ معصوم کا استعمال ان کے لیے نہیں ہوگا، لیکن محفوظ عن الخطا ہونے کے باوجود آیہ تطہیر کے نزول اور حدیث کسا کے ورود کے بعد ان مقدس ہستیوں سے خطا کا گمان بھی نہیں ہو سکتا،
خطا کا احتمال ہی ختم ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج آیا تطہیر کے عموم میں شامل ہیں، فلہذا ان کے بارے میں بھی یہی حسن ظن رکھا جائے گا کہ امور شریعہ میں ان سے بھی کوئی خطا جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتی، اور ان کو بھی اللہ نے اس طریقے سے محفوظ بنا لیا آیا تطہیر کے خاص فیضان سے اور خاص برکت سے کہ امہات المؤمنین یعنی ازواج النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ مقدس ہستیاں بھی خطا کے احتمال سے اب پاک ہو گئیں۔ فلہذا ان مقدس ہستیوں کے علاوہ باقی محفوظ عن الخطا ہیں، وہ اس طرح سے محفوظ عن الخطا ہیں کہ اگر کبھی ان سے سننے والے کو یا ان کے حالات پڑھنے والے کو یہ صرف ان کے محسوسات کی حد تک ہے، اگر ان کو ایسا محسوس ہو جیسے خطا ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا، اور اگر کوئی ایسا ثبوت بھی مل جائے تو یہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے، یہ اپنی خطاؤں کے اوپر ثابت نہیں رہتے، بلکہ اللہ ان کو توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ فوراً اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ فلہذا اللہ تعالی جل شانہ اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یا صحابہ کبار ہوں، یا اولیاء کبار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ میں آخری جملے کے طور پر اپنی عقیدت کا اظہار اس شعر پر کروں گا کہ حضرت مسلم الدین سعدی شیرازی نے فرمایا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما توفیقی الا باللہ العظیم۔